بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید میں عظمت سیدہ کا ایک سورہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یا سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ 3 آیتیں ہیں اس کی۔ یا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ کیا بات ہے! صلوات پڑھ لیں محمد۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا اہتمام اس سورے کی صورت میں اللہ نے کیا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی ضمانت کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کیا عمدہ جملہ! سیدہ کی ذات کو صلوات دیا گیا۔ آپ کے اور میرے پاس اگر پردادا کی میراث چلی آ رہی ہو کہ یہ ہمارے پردادا کی چیز تھی جو دادا کے پاس آئی، دادا سے ابا کے پاس آئی، مثلاً اب وہ ہمارے پاس آ گئی، تو ہم اس کی حفاظت جیسے جیسے اس کی خدمت بڑھتی چلی جائے گی، جیسے جیسے اس کا قدیمی ہونا روشن ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے وہ قیمتی تر ہوتی چلی جائے گی، وہ مہنگی تر ہوتی چلی جائے گی۔ شاید وہی چیز یا اس جیسی چیز آج بھی ملتی ہو مگر اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو قیمت اس کی ہوگی کہ جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ 1,23,999 پیغمبروں کی محنت نبی کے ہاتھ میں آئی اور سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور اکیلے سرکار کی محنت ایک طرف۔ فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی اذیتیں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اٹھائی ہیں۔ تو سرکار کی مصیبتیں، امتحانات، آزمائشات، سرکار کو جو صعوبتوں کا سامنا ہوا وہ ایک طرف، اور 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف۔ یہ سب کچھ سرکار کے پاس ہے۔ بار بار ذہن عالی میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ بچے گا کیسے، یہ محفوظ کیسے رہے گا، یہ کیا کرے، کیا ہوگا کہ اس کو محفوظ کیا جائے، کیا کیا جائے کہ یہ محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ نے سورہ مبارکہ الضحیٰ کے اندر اپنے نبی کو تسلی دی۔ ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ یہ اس نے سورہ ضحیٰ میں وعدہ کیا تھا اور سورہ کوثر میں وہ عطا کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صلوات پڑھنے سیدہ کی ذات۔ ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کریں اور بڑی قربانی یعنی نہر کی قربانی ادا کریں۔ شکریہ نماز اور قربانی نہر کی، یعنی آپ کو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور بندوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں، قربانی بندوں کے احساس کو کہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے جب عبادت اس کی قبول کرتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کی مخلوق کا بھی احساس رکھتا ہو۔ بات مضمون میرا یہ مسلسل نہیں ہے لیکن بات ضمناً آئی ہے تو عرض کر دوں کہ ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہوں اور 2,000 نمازی نماز میں ہوں اور 2001 یعنی 2000 کے بعد آنے والا ایک نمازی مسجد کے دروازے پہ آواز لگائے یا اللہ یا اللہ، جماعت رکوع میں ہو، تو پیش نماز کو حکم ہے کہ رکوع کو طویل کرو تاکہ ایک نمازی بھی اس میں شامل ہو جائے۔ سجدہ اور رکوع تو ہم اللہ کا کر رہے تھے، ذہن اس طرف کیسے جا رہا ہے؟ ہمارا رخ تو اللہ کی طرف تھا، یہ اس آواز کو سن کیسے لیا تم نے؟ اور نہ صرف سن لیا بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ نماز کو طویل کرو تاکہ ایک نمازی اور شامل ہو جائے۔ یہ در حقیقت شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، سماج کا مسئلہ ہے، یعنی شریعت کے اس مسئلے میں سماج کا مسئلہ ہے۔
اللہ عبادت اپنی وہ چاہتا ہے جس میں مخلوق کا احساس پایا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. جو نماز گزار تو بہت اچھا ہو مگر پڑوسی کا اسے خیال نہ ہو, وہ اپنی نماز پر نظر ثانی کرے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اللہم صل علی محمد وآلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میرے محترم سننے والوں, بات مضمون اور بات روشن ہے, مضمون واضح ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے نماز کا مطالبہ بھی کر رہا ہے اور اپنے حبیب سے بڑی قربانی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. نماز, نبی کو نماز پڑھنے کا حکم ہے سیدہ کی عطا پر, یعنی سب سے بڑی نعمت پر شکریہ بنتا ہے تو نماز بنتا ہے. نماز سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ہے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ایک جوان سوال کرنے لگا کہ کیا کریں ہمارے بے نمازی نمازی ہو جائیں, تو میں نے کہا وہی فارمولہ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے, نعمتوں کو دہراؤ, خود بخود نمازیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا, بہت سی چیزیں تو مفت میں دے دی, بغیر کسی معاوضے کے دے دی. یہی انگوٹھا ہم 2 لاکھ روپے دینے کے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ انگوٹھے کا پوروا کاٹ دیا جائے, اس کے بدلے میں کوئی ہمیں کچھ دے رہا ہے. یہ آنکھیں کروڑوں روپے میں ہم نہیں دیں گے. یہ ناک کوئی کاٹ کے, کوئی بہوں کاٹ کے دے دے 2 کروڑ میں, ہم نہیں دیں گے. ایک کان کاٹ کے نہیں دیں گے کسی کو ہم. یہ مفت میں چیزیں اربوں روپے کی ملی ہوئی ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. میری مجلس میں بچے بھی بیٹھے ہیں, مجھے ان کا بھی خیال کرنا ہے. یہ والی مثال یہ ضرور لے کے جائیں گے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو فصلی لربک وانحر, پس ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کر دی, فوراً اللہ کی نماز ادا کریں. فوراً فصلی لربک, اپنے رب کی نماز شکریہ کے طور پہ ادا کریں. سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. بھائی آپ یہی سمجھیے گا کہ آپ ملیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ مجلس میں تو جب تک بیٹھنے والا ساتھ نہ ہو تو مجلس کو فصلی لربک وانحر. سب سے زیادہ سرکار نے جو عبادت انجام دے کر دکھائی ہے وہ ہے نماز, اور اس کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. پھر تو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو شاید تو الجھنیں بڑھ جاتی. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی, نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو, اصلی کہ میں پڑھ رہا ہوں, مجھے پڑھتے ہوئے جیسے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو. ہم نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا؟ ہم نے تو نبی کو نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھا کہ سجدے میں سر ہے, پشت پہ حسین. سجدہ اللہ کا ہے مگر حب حسین کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور 1-2 دفعہ نہیں ہوا ہے, 25 مرتبہ ہوا یہ منظر کہ نبی سجدے میں ہے اور امام حسین پشت پہ آ کے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے. اور کبھی امام حسن کی بھی روایت ہے, صرف امام حسین نہیں, امام حسن بھی اس عمل کے ساتھ رہے اور نبی کی پشت پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بالکل عقب میں تھا سرکار کے, جب میں نے نماز کو, سجدے کو طول ہوتے دیکھا کہ بہت طویل سجدہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو میرے ذہن میں کچھ خیال آیا کہ کوئی حادثہ, کوئی واقعہ نہ ہو گیا ہو. تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کی پشت میں بیٹھے تھے. تو میرا ہاتھ اتنا جا سکتا تھا کہ میں حسین کا ہاتھ پکڑ کے اتار دیتا, مگر میرے ہاتھ کے پہنچنے سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا اور میرے ہاتھ کو روک کر اشارہ کیا, جب حسین اترے گا تب سجدہ مکمل ہوگا. حسین کے ساتھ نماز, زبان پر ذکر الہی, دل میں محبت حسین, اور محبت حسین ہی ہے جو اللہ کی محبت تک ہمیں پہنچائے گی. کربلا اللہ کے پتے کو کہتے ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ.
ढूंढنا चाहता है तो करबला से अल्लाह का पता मिलता है। क्या बात है, वाह वाह। बाबुल्लाह है हुसैन इब्न अली की जात। बेशक फसल्ले ले रब्बिका वनहर, और बड़ी कुर्बानी अल्लाह की राह बहुत में। उम्दा, बहुत उम्दा। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपको ताना देने वाला, तशनी करने वाला, दुश्नाम देने वाला, आपको ये कहने वाला कि इनके तो औलाद ही नहीं है। जिसके 10 बेटे थे ना, इब्ने वाइल, उसने ये ताना दिया था सरकार को सबसे पहली मर्तबा। 10 बेटों का बाप था और बड़े बकौल शख्से के गबरू जवान और बड़े लंबे चौड़े बच्चे, और कहता था कि इनके तो औलाद ही नहीं है, इनकी तहरीक कैसे चलेगी। अच्छा, कम से कम मुशरिकों भी ये पता था कि अगर नबी की नबूवत और नबी का पैगाम चलेगा तो वह अहले बैत से ही चलेगा, वरना तो वो कहते भाई बहुत चाहने वाले मौजूद हैं, खूब तहरीक चलेगी, सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाला। ये फितरी मसला है, ये मुशरिकों के जहन में जो ख्याल था ये फितरी मसला है। जितना एहसास और जितना दर्द और जितना ख्याल और जितनी तवज्जो किसी की औलाद को अपने बड़े के कामों से हो सकती है, किसी और को नहीं हो सकती। क्या खूब हिंदुस्तान के एक सुन्नी आलिम दीन का फिक्रा है, मैं सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ का जी, सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ वो बड़ा हसीन जुमला कहते हैं। वो कहते हैं कि नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं 2 गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अपने सहाबा। फरमा देते मैं कुरान और सहाबा छोड़ के जा रहा हूँ, फरमाया मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, और ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। ये जो सरकार ने फरमाया एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे, तो सहाबा तो 200 साल के बाद खत्म होने थे, 300 साल के बाद खत्म होने थे, सहाबा तो बिलाखिर खत्म होने थे, अहले बैत चलेंगे क़यामत तक। तभी नबी ने फरमाया मैं कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। दलील के साथ बात की है। कुरान के साथ साथ अगर कोई चलने की सलाहियत रखता है तो वो अहले बैत रखते हैं। सलवात पढ़ने मोहम्मद। एक और बेहतर और बुलंद सलवात। अजीजो फसल्ले ले रब्बिका वनहर, फसल्ले ले रब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपका दुश्मनी बेनामो निशान रहेगा। वो इब्ने वाइल जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके 10 बेटे थे और आज उसकी नस्ल का कोई पता नहीं, मगर जिस नबी को वो ताना दे रहा था, कौन सा शहर है, कौन सा इलाका है जहां सादात ना रहते हो। ये नबी की औलाद हर जगह पर मौजूद है, सादात हर जगह पर मौजूद है। ये अल्लाह का नबी से वादा है। कसीरुल अयाल, अगर कोई खानदान है और कोई नस्ल है तो वो जनाब ज़हरा की नस्ल है जी, जिसके बच्चों को करबला में मार दिया था, सबसे ज्यादा उसी के बच्चे दुनिया में हैं। ये अल्लाह का वादा था जो पूरा हो रहा है। ये अल्लाह की बशारतों में और वादों में से एक वादा है कि नबी की नस्ल सबसे ज्यादा होगी जी। अजीजो, सर सिलसिलाए नस्ल मुस्तफ़ा जनाब ज़हरा की जात, बीबी से सब कुछ हुआ है। बीबी ही की बरकतें हैं इस पूरी कायनात में, बीबी के नाम पर ही सब कुछ सजा हुआ है। ये काम जो शुरू हुआ वो बीबी के बाबा से शुरू हुआ। ये काम कमाल पर पहुंचेगा बीबी के एक बच्चे की वजह से, जिसके इंतजार में सारी दुनिया है। सबने लिखा है किताबों में कि वो आने वाले मेहदी औलादे ज़हरा हैं, वो बीबी ज़हरा के बेटे। और ये बहस, ये इल्मी बातें कि उनके बाबा का नाम हसन है और उनके बाबा का नाम, दादा का नाम अली है, लिहाजा वो हसन ही होंगे। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने भी अपनी किताब गुलदस्ता अहले बैत में, जो अहले बैत की शान में उन्होंने लिखी है, उसमें भी उन्होंने यही बाब कायम किया जो अक्सर अहले सुन्नत कायम करते हैं। अक्सर उलमा अहले सुन्नत यही लिखते हैं कि वो हसनी है, हुसैनी नहीं है। हमारा कहना यह है कि वो क्योंकि इमाम अस्करी के फर्जंद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से है, इसलिए हुसैनी भी है और हसनी भी है। क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक की वालदा इमाम हसन की पोती है और खुद इमाम हुसैन के पड़पोते हैं। और ये नस्ल हसनी और हुसैनी चलती हुई आई है। यानी सादात खास तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद जो सैयद हैं वो सब के सब हुसैनी और हसनी सैयद हैं। और जो इमाम हसन से हसन मुसन्ना और हजरत अब्दुल्ला शगाजी और इस सिलसिले से जो है वो हसनी है, वो हुसैनी नहीं है। सैयद वो भी हैं और यकीनन सैयद हैं और सैयद हैं, लेकिन जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद के सादात हैं, यानी हजरत से जिनका शजरा मिलता है, वो हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद। मामूलन हम शियों में ये इस्तिलाहें नहीं है, ये इस्तिलाहें हमारे सुन्नी भाइयों में ज्यादा हैं।
یعنی شیعہ تو ممکن ہے آج 4 بچے یہی نکل آئیں جو کہیں جی آج پہلی دفعہ سنا ہم نے کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمارے یہ اصطلاحیں نہیں ہے کہ یہ حسنی حسینی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں زیادہ اصطلاح ہیں. لیکن یہ کہنا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ حسنی ہے حسینی نہیں ہے، اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ ان کے والد حسن ہیں یعنی آپ کی مراد ہے حسن مجتبی، اور ان کے والد ہیں علی، آپ کی مراد ہے علی ابن ابی طالب، تو ہم کہتے ہیں جی یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہاں حسن سے مراد حسن عسکری ہے اور علی سے مراد علی نقی ہے. آپ لیتے ہیں کہ حسن سے مراد حسن مجتبی یعنی یہ ہمارے بھائی، اور حسن مجتبی مولا کے مثلا بابا علی، تو آپ حسنی ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے نہیں ہیں. بہت سارے جواب دیے ہیں ہمارے اہل علم نے. میں نے خود بھی جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اس کتاب کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آپ سے علمی اختلاف ہے. تو اس میں سے ایک یہ نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں یہ مان بھی لے کہ یہاں حسن امام حسن مراد ہے اور پھر ان کے بابا علی نقی نہیں علی مرتضی مراد ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ولادت ہو چکی؟ ان سے پوچھیں گے ہم کہ کیا ان کی ولادت ہو چکی؟ اگر کہتے ہیں نہیں ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسن کے بیٹے کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہو اور امام حسن کے بیٹے بھی ہوں، مولا علی کے پوتے بھی ہوں اور ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی ابھی؟ تو اگر یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسی وقت میں ان کی ولادت ہو گئی تھی جب امام حسن کا دور تھا، اور وہ اتنے طویل حیات وہ لیے ہوئے ہیں، آپ سے تو ہماری والی حیات برداشت نہیں ہوئی. ہم تو امام حسن عسکری کے بعد کی حیات کے قائل ہیں. صلوات پڑھنے ذرا لے کہ اتنی طویل حیات کیسے ہو سکتی ہے، اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے. تو آپ سے تو وہ برداشت نہیں ہو رہی، تو یہ والی اور مزید 10 ائمہ کا ذکر اور آ جائے گا بیچ میں کہ ان سے بھی پہلے امام زمانہ تھے. اور اگر ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے اور اگر وہ ان کی ولادت ہو گئی ہے، مثلا ایک تو یہ جواب، دوسرا اگر ان کی ولادت ہو گئی ہے تو اتنا ماننا پڑے گا کہ ہیں تو حسن مجتبی کے بیٹے مولا علی کے پوتے مگر غیبت میں ہیں. تو غیبت کے قائل آپ بھی ہوئے، پھر کہاں تھے اتنے عرصے تھے، اتنی لمبی عمر کیسے ہو گئی؟ وہ سارے اعتراضات جو ہم پر آتے تھے وہ آپ پر پلٹ کر آئیں گے. تو صرف ہم ہی کو جواب نہیں دینا پڑے گا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا طویل زندگی گزار سکے. تو ہم آپ کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ حسن سے مراد حسن مجتبی علیہ السلام نہیں بلکہ حسن عسکری علیہ السلام ہے. علی سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ علی نقی علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. اور یہ ہے کہ سب نے لکھا ہے. مفتی شامزئی نے کتاب لکھ دی کراچی میں، بن نوری ٹاؤن کے جو بہت بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی. مارکۃ الارا کتاب ہے، 25 مرتبہ سے زیادہ وہ چھپ چکی ہے، بار بار چھپتی ہے اور 1000 نہیں چھپتی، 5,000 نسخے چھپتے ہیں ایک ایڈیشن میں، یعنی لاکھوں دفعہ وہ چھپ چکی ہے، لاکھوں کتابیں اس کی موجود ہیں. اس کے 3رے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی اولاد فاطمہ ہیں، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہوں گے، ان کی نسل سے ہوں گے اور یہ زمین سیدہ کے نام پر عدل و انصاف پائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد. گزارش کروں گا تھوڑا سا زحمت فرمائیں، آگے آنے کی زحمت کریں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے. بڑی نایت، ایک اور بہتر صلوات. بات مولا کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، لہذا میں یہیں سے ایک اور بحث کا گریز لے رہا ہوں. سیدہ وہ واحد احد منفرد ذات ہیں کہ جنہیں ہر شخصیت بھی معصوم شخصیت نے اپنے لیے نمونہ عمل کے طور پہ یاد کیا ہے. وہ نمونہ عمل ہے حتیٰ ائمہ اہل بیت کے لیے. میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, हम आइम्मा, हम इमाम अल्लाह की हुज्जतें हैं तुम्हारे ऊपर। वाह वाह नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, हम तुम पर अल्लाह की हुज्जतें हैं। क्या बात। व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, अल्लाह अकबर और हमारी जद्दा फातिमा हम इमामों पर अल्लाह की हुज्जत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी मैं अगर इस हदीस को, इस फरमान मासूम को यूं समझूं कि मैं और आप अल्लाह से जब बात करने लगे तो आइम्मा अहले बैत को वसीला बनाएं, और जब आइम्मा अल्लाह से बात करते हैं तो सैयदा को वसीला बनाएं। क्या बात। वो बात करने के लिए सैयदा को वास्ता करार देते हैं। ये इमाम अस्करी का फरमान। खुद इमाम जमाना ने जनाब सैयदा के लिए क्या कहा? इमाम जमाना फरमाते हैं, ली उसवतन फी इब्नते रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की दुख्तर सैयदा फातिमा मेरे लिए नमूना अमल है। वाह वाह। मुझसे एक तालिब इल्म ने सवाल किया एक मदरसे के, अभी पिछले दिनों एक जगह जाने का इत्तफाक हुआ, तो उसने कहा जी ये कौल कैसे समझेंगे हम कि इमाम फरमा रहे हैं कि जद्दा, मेरी जद्दा यानी नबी की दुख्तर सैयदा फातिमा मेरे लिए नमूने अमल है, इमाम जमाना के लिए नमूने अमल कैसे हैं? तो मैंने कहा जी मैं जो समझा हूं वो ये समझा हूं कि इमाम जमाना आएंगे अली की विलायत को साबित करने। मौला अली की विलायत इस कायनात पर अल्लाह ने, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनु अल्लदीना युकीमूनत-तलाता व यूतूनत-ज़काता व हुम राकिऊन, तुम्हारा वली अल्लाह है और वो तुम्हारा वली अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है, और वो जिसने नमाज कायम की, जिसने ज़कात दी और हालत रुकू में, जिसने नमाज कायम की, ज़कात हालत रुकू में अदा की। तुम्हारा वली अल्लाह रसूलुल्लाह, तुम्हारा वली अली है। तो मौला अली की विलायत, मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। यानी मौला कायनात की विलायत का ऐलान जो नबी ने किया था उसको साबित करने के लिए मौला इमाम जमाना ज़ुहूर फरमाएंगे और वो काम करने आएंगे जो इसकी खातिर जनाब ज़हरा ने जलता हुआ दरवाजा बर्दाश्त किया। यानी वही काम जो है इमाम करेंगे, वही काम है जो जनाब ज़हरा ने किया। लिहाजा फरमा रहे मेरे लिए मेरी जद्दा नमूना अमल है, मेरी जद्दा ने जो काम किया है वही काम मैं करूंगा। इसलिए इमाम भी अगर ये कहते हुए नजर आए कि मैं उन्हें देखकर अपनी इमामत को चला रहा हूं, मेरी इमामत मेरी जद्दा के खुतूत पर नुकूश पे चल रही है, फिर इससे और अकब में चले जाइए, सारी दुनिया अली को मौला कहे, सारी दुनिया अली मौला को मौला कहे और मौला अली जनाब ज़हरा को मौला कहे। जब भी घर में दाखिल होते हैं सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह। जब भी घर में दाखिल होते हैं तो पहली सदा ये लगाते हैं, या सैयदती या मौलाती फातिमा, ऐ मेरी सैयदा, ऐ मेरी मौला फातिमा। मौला अली जब भी जनाब ज़हरा को आवाज देते थे फरमाते थे मेरी मौला फातिमा। नबी मुकर्रम ने मौला अली से एक खास वसीयत की जिसमें यह फरमाया, फफ़अल मा तुमर, मेरी फातिमा जो तुम्हें हुक्म दे उस पर अमल करना। ये कम बात नहीं है, ये कम बात नहीं है, मेरी फातिमा जो तुम्हें हुक्म दे वो काम अंजाम देना। ये मकाम सिर्फ जनाब ज़हरा का है। एक दिन आवाज दी, या अली उदनु मिन्नी, बीबी फरमाते हैं, बीबी फरमाती है उदनु मिन्नी, मेरे करीब आई है। बीबी मतबख में थी, किचन में थी, बावर्ची खाने में थी, उमूर खानादारी में थी, आज के अल्फाज भी मैंने कह दिए, मतबख में थी। मौला अली को आवाज दी उदनु मिन्नी, अली मेरे करीब आई है। मौला फरमाते मैं करीब गया, शाह साहब फरमाया और करीब आइए, फरमाते हैं मैं करीब गया, फिर आई आवाज और करीब आइए। जब मैं करीब चला गया तो मुझे सैयदा ने कहा, इन्नी आलमो, बाज़ जगह इन्नी आलमो है जो मैं पढ़ चुका हूं, बाज़ जगह इन्नी आलिमतुन है, दोनों दुरुस्त हैं। इन्नी आलमो मा काना व मा यकून, जो माजी में गुजर चुका वो सब जानती हूं, जो कयामत तक होगा वो सब जानती हूं, वमा लम यकुन, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूं। मौला फरमाते हैं मैं उल्टे पैर वापस हुआ। अब जो अल्फाज रिवायत के हैं मैं तो वो पढ़ूंगा ना। मौला फरमाते मैं उल्टे पैर वापस हुआ और नबी की खिदमत में गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सैयदा ने मुझसे ये कहा है, मैं वो जानती हूं जो माजी में हुआ, मैं वो जानती हूं जो आइंदा कयामत तक होगा। कहा या रसूलल्लाह, ये दो जुमले फातिमा के मैंने सुने, मगर इसके बाद एक ऐसा जुमला कहा जिसके लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि फातिमा ने क्या कहा है।
اور کہا یہ کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ میرے مولا نبی مسکرائے اور فرمایا میری فاطمہ لوہے محفوظ کو پڑھتی ہے۔ جو تقدیروں کے حالات جانتی ہو اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک سلوات میرے اس جملے کے بعد کہ بی بی جب آپ لوہے محفوظ کو پڑھتی ہیں تو ہماری تقدیروں کو بھی جانتی ہیں۔ یہ سارا مجمع اپنی تقدیروں کو بہتر کرنے آیا ہے۔ ہم پہ کرم کریں ایک سلوات کی صورت میں۔ سیدہ ہماری تقدیر بنا سکتی ہے، ہماری بگڑی بنا سکتی ہے، بے شک ہماری بنی ہوئی کو اور بہتر کر سکتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں معاملات ہیں۔ یہ تو میں سیدہ کی بات کر رہا ہوں، سیدہ کا چھوٹا بیٹا حسین عطا کرتا ہے۔ سیدہ کا بڑا فرزند امام حسن کا کیا مقام ہے، وہ اگر کبھی سوچ لیں تو پھر اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ابوہما افضل منہما، حسن حسین سے ان کے بابا ان کی ماں افضل ہیں۔ تو جو خود اس درجے پر ہو کہ میرے مولا امام حسن شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا تھا، کسی نے کچھ ایسا کہا کہ امام اپنے بابا علی کی طرح شقشقیہ کی کیفیت میں آئے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب جلال کی کیفیت میں آئے تو فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا و شمال جنوبا و جنوب شمالا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، معاذ اللہ، اس نے توہین کیا، آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی باتیں بڑی ہیں۔ تو روایت کہتی ہے فنظر الیہ شطرا، امام نے اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد بلند تر صلوات مولا کی رات۔ ایک مرتبہ اسی پر امام نے اپنی ولایت تکوینی کا اظہار کیا، اس کی کیفیت بدلی، وہ مردوں میں سے اٹھ کے جانے لگی، آیا مرد تھا جہاں عورت رہی تھی۔ یہاں روایت بھائی سن لیجئے، کچھ یہ لطیف بات آ گئی ہے۔ تو جاتے جاتے امام نے آواز دی اب تیری زوجہ تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں امام سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو جو جواب میرے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ غلط آدمی کے ساتھ رہنا بھی تو غلط ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو مبغض علی ہو، جو بغضی ہو علی کا، جو دشمن ہو اہل بیت کا، تم اس کے ساتھ رہ کیسے رہی ہو؟ صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پھر خطبہ تو اس کے اندر بڑا حسین ہے، ایک علیحدہ گفتگو کی ضرورت ہے اس مضمون پر۔ اس خطبے کے اختتام پر امام کے چند جملے اور بھی ہیں جو میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں، اگرچہ آپ بہت زیادہ چاہ نہیں رہے کہ میں کچھ ہدیہ دوں۔ نہ پیسے کی خطبے کے اختتام پر امام حسن کے چند اور جملے ایسے ہیں جو ہر محبت کرنے والے کے دل کو باغ کر دیتے ہیں، اور جملے مولا کے یہ ہیں، مولا فرماتے ہیں خبردار میرے بارے میں اگر کچھ جاننا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر یہ کہہ کر فرماتے ہیں سنو العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے،
وہ احمد و ضمیری، احمد میرا ضمیر ہے، احمد مصطفیٰ میرے نانا میرا ضمیر ہے، وہ علی و امیری، اور علی میرے امیر ہے، والحسین و وزیری، اور حسین میرے وزیر ہیں، وہ جبریل و فقیری، جبریل ہمارے فقیر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ سبحان اللہ۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، اجازت لے لی میں نے، توجہ ہے، بات آگے بڑھے۔ سیدہ کے بچوں کا یہ مقام ہے جی، سیدہ کے شوہر سیدہ کو مولا کہہ کے پکارے، سیدہ کے حکم کے مولا علی کو پابند بنایا جائے، حکم کے پابند تھے تبھی تو دروازے پہ سیدہ آئی۔ جواب آ گیا یا نہیں؟ بھائی مولا علی گھر میں تھے تو سیدہ دروازے پہ کیوں گئی؟ فرما دیا میں جاؤں گی، فرما دیا صحیح ہے، میں جاؤں گی بس سیدہ، اور نبی کہہ کے گئے میری سیدہ کی بات ماننا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اچھا جواب ہے، اچھا جواب ہے، ایک بہت بڑی الجھن ہے نا، ذہن میں خیال آتا ہے سیدھا جواب ہے کہ مولا گھر میں تھے تو بی بی کیوں دروازے پر آئی؟ اس لیے کہ نبی کہہ کر گئے جو میری فاطمہ کہے اسے عمل کرنا۔ میں جاؤں گی تو بس مولا نے ان کے بات پر بات ہی نہیں کرنی کیونکہ نبی کہہ کے گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ جی وہ صاحب عظمت بی بی، وہ مقام علیہ رکھنے والی ذات جیسے پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور اپنے نور سے خلق کر کے انہیں ہزاروں سال حضرت آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے عرش کے ساتھ رکھا جی، عرش فی سرداق العرش، کانت فی سرداق العرش، کانت فی حقت تحت العرش، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، فی حقت تحت العرش، سیدہ کا نور عرش کے نیچے رکھے ہوئے ایک حقے میں تھا۔ اب یہ حقہ کیا ہے ذرا لغت میں جا کے دیکھیں گے۔ حقہ، اہل لغت نے حقہ کا ترجمہ اور معنی کیا ہے ایک قیمتی شے رکھنے کی جگہ، جسے ہماری زبان میں ایسا مقام جس کو جہاں پر قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ نے ایک مقام بنایا، نورانی مقام، یہ بھی مادی نہیں ہے کیونکہ ابھی حضرت آدم نہیں بنے، ابھی زمین نہیں بنی، اس سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر جناب زہرا کے نور کو قرار دیا، اور پھر سیدہ کا نور عرش سیدہ کے نور کے اوپر ہے۔ پھر سوال کر لیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، یہ سرکار کی حدیث ہے، یا رسول اللہ اگر سیدہ حضرت آدم سے 2000 سال پہلے خلق ہوئی ہیں، چاہ رہے ہیں آپ یہ باتیں سننا یا نہیں؟ اگر سیدہ حضرت آدم سے 2000 سال پہلے خلق ہوئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کانت حوراء الانسیہ، میری فاطمہ حوری بشر ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں عظمت اللہ۔ سوال کرنے والے نے ہم پر احسان کیا کہ سوال کر لیا اور روایت بن گئی اور آج بیان ہو جائے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پھر سیدہ کی غذا کیا تھی؟ سیدہ حوری بشر ہیں، بشری حور ہیں، تو سیدہ کی غذا کیا تھی؟ نبی سے سوال کر رہا ہے سوال کرنے والے صحابی۔ اچھا، اس روایت کے جو راوی ہیں وہ جناب صحابی ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اللہم صل علی سیروفی کے نام سے، مولانا سیروفی، وہ مولا سے سوال کر رہے ہیں کہ پھر ان کی غذا کیا تھی؟ نبی مکرم کا جواب سنیے ذرا۔ نبی نے فرمایا سیدہ کی 4 غذائیں تھیں، سیدہ اس عالم میں 4 غذاؤں کے ساتھ جی رہی تھی۔ فرمایا سیدہ کی پہلی غذا التسبیح، دوسری غذا التقدیس، تیسری غذا التحلیل، چوتھی غذا التحمید۔ فاطمہ کی 4 غذائیں تھی، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ،
جی تحمیل یعنی الحمدللہ سیدہ یہ 4 غذائیں لے کر جی رہی تھی، یا سبحان اللہ بولتی تھی، یا اللہ اکبر کھاتی تھی لیتی تھی، یا لا الہ الا اللہ کو لیتی تھی، یا پھر وہ لیتی تھی الحمدللہ کو۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس زہرا کی یہ غذائیں ہوں اس کے بچے مصیبتوں میں یہی تو بولیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے تو کھایا ہی ہے، ہماری تو غذا ہی اللہ کی تسبیح ہے، ہم تو اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے۔ صلوات سیدہ زہرا کی جی۔ اور پھر اللہ نے اس نور کو کہ جو اسے اپنے نور سے بنایا اسے زمین پر بھیجا ہے تو خاص اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ مجلس آپ کر رہے ہیں، میرے بھائی نیئر بھائی ان کے بھائیوں نے مجھے حکم دیا، مولانا شبیر طاہری صاحب کو اللہ زندگی عطا فرمایا، ان کے توسط سے پیغام ملا، اہتمام کیا ہے نا، مائک لگا ہوا ہے، فرش چاندنی بچھی ہوئی ہے، امام بارگاہ سے پہلے طے کیا ہوگا، اشتہار لگا ہوگا، پڑھنے والوں کو شادمان بھائی کو کوئی آج تھوڑی کہا ہوگا، مشروف آدمی ہے، ایک مدت پہلے ان کو دعوت دی ہوگی، انتظام ہو رہا ہے نا۔ جب کوئی چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو بغیر اہتمام کے نہیں ہوتی وہ۔ سیدہ کا وجود کیونکہ اہمیت کا حامل ہے تو اہتمام دیکھیے کیا ہے۔ اللہ نے جنت میں ایک درخت لگایا ہے جس درخت کا نام ہے طوبہ، شجرہ طوبہ، غرس اللہ بیدہ، اللہ نے جسے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اللہ کہتا ہے، روایت کہتی ہے، نبی فرماتے ہیں جس درخت کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور اس درخت سے 3 نہریں نکلتی ہیں، سلسبیل، تسنیم، معین۔ جی معین، سلسبیل، تسنیم، یہ 3 نہریں اس درخت سے نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ترک ہو گئی ہیں یہ والی بحثیں ممبر سے نا، یہ والی بحثیں حافظ کفایت صاحب کرتے تھے، حضرت حسن زیدی کرتے تھے، جی علامہ رشید ترابی کرتے تھے، مولانا محمد قاسم زیدی کرتے تھے، جی بشیر فاتح ٹیکسلا کرتے تھے، علامہ نقن صاحب کرتے تھے، غروی صاحب کرتے ہیں۔ جی یہ بحثیں کیونکہ ترک ہو گئی ہیں تو اگر کسی کے چہرے پہ تعجب دیکھوں تو غلط نہیں ہوگا وہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں بھائی، ہم تو پہلی دفعہ ہی سنیں گے، تحقیق جب نہیں ہوگی تو پہلی دفعہ ہی سنیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد اللہم صل علی، ایک اور بہتر صلوات۔ اور ہماری ساری تحقیقات دائیں بائیں ہوتی رہیں اور اہل بیت کے فضائل میں تحقیق نہ ہو تو ان دائیں بائیں کی تحقیقوں کا کیا فائدہ؟ ہم تو پیدا ان کے فضائل پڑھنے کے لیے ہوئے ہیں، ان کے فضائل سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور فضائل سن کے معرفت بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور معرفت بڑھا کے قرب بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور قرب بڑھا کر ان پر فدا ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا، ومن وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا، ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں، جس نے بھی مجھے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہوتی ہے، فانا دیتہ، اور پھر میں خود دیت بن جاتا ہوں۔ اس کی آنکھ نہیں ہوتی عین اللہ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ید اللہ ہوتا ہے، اس کا پیر نہیں ہوتا رجل اللہ ہوتا ہے، اس کی کمر نہیں ہوتی جنب اللہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ نہیں ہوتا وجہ اللہ ہوتا ہے، اور وہ خود حجت اللہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ درخت سے پھل نکلا کہا جاؤ جا کر میرے جبریل میرے مصطفیٰ کو جا کے یہ پھل کھلا دو، اور جبریل نازل ہوئے، ادھر 40 دن کا چلہ سرکار کا مکمل ہو رہا ہے، غار حرا میں 40 دن سے سرکار عبادت میں تھے۔ میری 2 رکعت نماز، ہمارے عالم دین کی 2 رکعت نماز، ہمارے مرجع تقلید کی 2 رکعت نماز،
مثلاً حضرت عبداللہ شاہ غازی کی 2 رکعت نماز امام صادق کی، امام حسین کی، نبی کی 2 رکعت کو برابر ہے؟ یہ ساری 2 رکعتیں نمازیں برابر نہیں ہیں، سب مختلف ہیں۔ سرکار نے 1-2 دن نہیں 40 دن نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، ذکر کیا ہے۔ 40ویں دن جب آپ کا چلہ مکمل ہوا تو میرے اصطلاح میں چلہ، ورنہ 40 دن کی عبادت اور ریاضت جب مکمل ہوئی تو جبریل وہ پھل لے کر آ گئے۔ کیا بات، کہا اے میرے سرکار، اے نبی آخر، اللہ نے آپ کے لیے جنت سے پھل بھیجا ہے۔ نبی نے جب اسے 2 نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا یہ نور کیسا ہے؟ کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ اللہ نے کہا اسے تناول کریں تاکہ نور سیدہ منتقل ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور خدیجہ کے قریب چلے جائیے تاکہ نور سیدہ وہاں منتقل ہو جائے اور سیدہ دنیا میں ظاہر ہو جائیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے وہ پھل تناول کیا، سیدہ خدیجہ کے قریب گیا، نور منتقل ہوا، فاطمہ کی ولادت ہو سبحان گئی۔ اللہ۔ تو مجھے شاعر کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ برعظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ایک اور صلوات آپ سب کی حفاظت کرے۔ جلدی تو نہیں ہے نا؟ جزاک اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ نبی مکرم اکثر جناب زہرا کو سونگھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن ان کے ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنی فاطمہ کو سونگھتے ہیں۔ فرمانے لگے میں جب جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں، مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں، ہماری جنت تو کیا ہوگی، نبی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک دن فرمایا اپنے اصحاب سے میں جنت سے آ رہا ہوں، فرمایا میں جنت سے آ رہا ہوں۔ ایک صحابی محترم نے حوصلہ کر لیا، پوچھ لیا یا رسول اللہ جنت سے آپ ہو کر آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میں فاطمہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ جب بھی جناب سیدہ سے ملتے تھے فرماتے تھے میں گویا جنت میں گیا ہوں۔ نبی کی جنت جناب زہرا وہ سیدہ۔ فضائل تھوڑے سے اور پڑھوں؟ 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ زبردستی تو نہیں ہے؟ ہم تو پڑھوانے پہ پڑھتے ہیں بھائی، پڑھوائیے تو پڑھ رہے تھے، پڑھ لیتے۔ ایک اور صلوات نبی اور علیہ اللہ۔ سیدہ 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 کا مقام بہت بلند ہے، اور اس باب میں روایات کی ایک طالب علم اور اپنی عاجزی کا احساس کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس باب میں ایک طوفان ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک روایات کی بارش ہے جو بار بار میرے ذہن میں کہ میں اس وادی میں چلا جاؤں تو کیا کیا ملے گا، سیدہ کی عظمت کی اس وادی میں چلا جاؤں تو کیا ملے گا۔ یہ ذات عالم انوار کی ذات ہے، یہ ذات عالم انوار کی ذات ہے جی۔ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نزول تدریجی 23 برس میں سرکار پہ نازل ہوا، اور ایک نزول دفعی شب قدر میں نازل ہوا۔ جو شب قدر میں ایک دم نازل ہوا وہ نزول دفعی ہے، سارا قرآن شب قدر میں آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پورا قرآن شب قدر میں آیا، یہ نزول دفعی ہے۔ اور جو 23 برس میں حضر میں، سفر میں، جنگ میں، گھر میں جو قرآن کی آیتیں اترتی رہیں اور پھر مجموعہ بن گیا پورا قرآن، وہ قرآن نزول تدریجی ہے۔ قرآن کے 2 پہلو ہیں، تدریجی نزول، دفعی نزول۔ یہ قرآن صامت کی بات کر رہا ہوں، قرآن ناطق کا بھی حال یہی ہے۔ سارے معصومین تدریجن آئے ہیں اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے۔ ابھی پڑھ لیجئے زیارت وارثہ، ابھی زیارت وارثہ پڑھ لیجئے،
اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے تمام معصومین کا نزول ہوا ہے، مگر جیسے قرآن تدریجی بھی ہے اور دفعی بھی ہے، ایسے قرآن ناطق تدریجی بھی ہے اور دفعی بھی ہے۔ قرآن ناطق یعنی اہل بیت تدریجن بھی آئے ہیں اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ کے ذریعے، اور سیدہ کی صورت میں دفعتن بھی آئے ہیں۔ سیدہ صلبوں سے ہوتی ہوئی نہیں آئی ہے، سیدہ دفعتن نبی پہ نازل ہوئی ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد سیدہ دفعتن نبی پہ نازل ہوئی ہے، جس کی ایک مثال میں دے چکا کہ جنت سے میوہ لے کر آئے جبریل اور کہا کہ پھل لے کر آئے اور کہا کہ یہ تناول فرمائے اور سیدہ کا نور منتقل ہوا، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، آدم اور آدم کے علاوہ، آدم اور آدم کے علاوہ۔ اگر حضرت آدم کی صلب سے ہوتے بھی آئی ہیں تو دادا پہ پوتی حرام ہے، دادا کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ حضرت آدم سے ہوتے بھی آئی ہیں تو دادا کو شوہر کے طور پہ نبی نے ذکر ہی کیوں کیا؟ یہ ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ صلب آدم سے نہیں آئی ہیں، دفعتن آئی ہیں قرآن کی طرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اگر بعد میں غور کریں گے صلوات تو اونچی پڑھ لیجئے۔ جی توجہ آپ کی ہے، میں ممنون ہوں اس کا، توجہ اور چاہوں گا۔ سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، کیا دیکھا؟ اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا کہ پہلا اونٹ کہاں پہنچا، جس کا انجام نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں پر ہے، ایک لمبی قطار ہے اونٹوں کی۔ فرمایا جبریل یہ اونٹ اور ان پہ لدا ہوا مال کیسا ہے؟ ہر اونٹ پہ مال لدا ہوا تھا، جبریل اس پہ لدا ہوا مال کیسا ہے؟ فرمایا جبریل امین یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سارا مال جو اونٹوں پہ لدا ہوا ہے یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے طے کیا ہے۔ مولا نبی نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، ایک اونٹ بٹھایا گیا، کیسے کھولو میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے میری زہرا کا جہیز کیا بنایا ہے۔ اس اونٹ کو بٹھا کر کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی، ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے ہوئے۔ اللہ نے مولا علی کے فضائل جناب زہرا کا جہیز بنایا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ، ممنون آپ کی توجہ۔ عزیزان گرامی، پھر ایک اور روایت مجھے ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ جی میں اور آپ مولا علی سے، یا علی اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے، کرم کریں ہمارے اوپر، آپ کو اللہ نے اپنا ولی خاص بنایا ہے، شان من الشان، آپ کا اللہ کے نزدیک مقام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، لیکن علی اگر کسی سے دعا کروائے، ہجرت کا موقع ہے، سرکار ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، مولا علی کو بستر پہ سلا کر گئے ہیں، مکے والوں کی امانتیں علی کو دے کر گئے ہیں، اور فرمایا جب امانتیں سب کے حوالے کر دو تو پھر فواطم کو لے کر مکے سے مدینے آ جاؤ، یعنی گھر کی بیویوں اور خواتین کو، جن میں بڑی تعداد فاطمہ نامی بیویوں کی تھی، تو فاطمہ کی جمع فواطم، فواطم کو لے کر مدینے آ جاؤ۔ مولا علی فواطم اکیلے مرد ہیں، خواتین کا قافلہ ہے، گھر کا سامان بھی ہے اور بیویاں بھی ہیں جن کو مولا لے کر مدینے آ رہے ہیں۔ فواطم میں ایک فاطمہ بی بی بنت نبی مکرم بھی ہے، یعنی جناب زہرا ہیں، ان کی محمل علیحدہ ہے، ساری بیویوں کی محملیں ہیں، محملیں چل رہی ہیں۔ مولا تک خبر آئی کہ پیچھے ایک مشرکین کا لشکر آ رہا ہے جو قافلے پہ حملہ کرے گا، جنہوں نے طے کیا ہے کہ ان بیویوں کو تکلیف پہنچائے۔ اکیلے علی ہیں، اتنی ساری خواتین ہیں، مولا نے اپنے دلدل کو دوڑایا اور جناب زہرا کی محمل کے قریب آ کر کہا انی خارج الی عدو اللہ وعدو رسولہ وعدو اہل بیت رسولہ یا زہرا فاطلبی بالدعاء، میں اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں، اے فاطمہ میرے لیے دعا کرو۔ صلوات پڑھ لیں عظمت زہرا۔ سبحان اللہ۔
रसूल और अहले बैत रसूल के दुश्मनों की तरफ जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करो। ये कहकर मौला ने अपना घोड़ा रवाना किया। पहुंचे वहां जहां वो लश्कर था, वहां मौला से उनकी जंग हुई। मौला ने कई लोगों को फिन्नार किया, जो भाग रहे थे उनका पीछा नहीं किया। भागने वालों के पीछे अली जाते नहीं है। वो जो चले गए छोड़कर वो चले गए, जिनको मारा वो उनको मारा, जिनको मारना था उन्हें मारा, जो मरने जिन्हें मरना था वो मरे। तो ये मारका मुकम्मल करके मौला वापस आए। अब जब मौला वापस आए तो जनाब ज़हरा ने जो इस्तकबाल किया है वो जुमला हदिया कर रहा हूं। जनाब ज़हरा ने मौला अली का इस्तकबाल किया, वो जुमला सुने क्या फरमाती है। फरमाती है मा खाबा मन कुंता अला दहरिही या अली, या अली जिसकी पुष्पराही के लिए आप हो वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस बीबी की अजमत इतनी है जो हम समझ पाए, उस बीबी को दरवाजे और दीवार के दरमियान जख्मी कर दिया गया। आयतुल्लाह फजलुल्लाह को पानी कहते हैं। उस दरवाजे में लोहे की कील थी जिसने सैयदा की पसलियों को तोड़ दिया और एक आवाज गूंजी। बाज रिवायतों में है कि आवाज गूंजी या फिज़्ज़तो खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। और बात जगह है कि, और दोनों मुमकिन है कि ये भी बात भी, ये आवाज भी दी हो बीबी ने और एक और आवाज भी दी हो। ये आवाज तो बीबी ने दी है, फिज़्ज़ा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। एक और रिवायत है, फरमाया या मेहदी अदरिक, ए मेहदी मेरी मदद करो। ये जो इमाम ज़माना जनाब ज़हरा को याद करके रोते हैं ना, वो इसलिए भी है कि जनाब ज़हरा ने मेहदी इमाम ज़माना को, हज़रत मेहदी को मदद के लिए बुलाया। चलिए अज़दारो, कुछ देर के लिए मदीना चलिए। एक घर से धुआं उठ रहा है, मगर रोने वालों वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है, वो धुआं दरवाजे के जलने का है। दरवाजा भी वो दरवाजा है जिस पे नबी 6 महीने तक आके खड़े होते रहे। इजाजत लेकर अंदर आएंगे, सलाम करके दाखिल होंगे। आप और हम जाते हैं ना ज़ियारत करने, तो हम इज़्ने दुखूल लेते हैं ना, दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। नबी दरवाजा ज़हरा पे खड़े होकर सलाम करते हैं और फिर घर में दाखिल होते हैं। और घर के यानी नबी के अहले बैत आगे बढ़कर नबी का इस्तकबाल करते हैं। मामूलन दस्तूर ये था कि खुद जनाब ज़हरा आगे बढ़ती थी, बाबा आए, बाबा ने सलाम कर लिया, अब अंदर आएंगे। बाज़ दफ़ा तो ये भी है कि नबी मुकर्रम सलाम करके अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन अक्सर औकात घर में तशरीफ लाते थे। एक दिन दरवाजे पर जैसे ही नबी पहुंचे तो सामने ज़ैनब खड़ी नजर आई। उस वक्त जनाब ज़ैनब की उम्र 3.5 साल की थी। नबी ने आगे बढ़कर पेशानी का बोसा दिया, फरमाया ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? का नाना रात को ख्वाब देखा है। अम्मा कहती है नाना से ताबीर पूछो। नबी अंदर आए, बच्ची को अपने सामने बिठाया, ज़ैनब बताओ क्या ख्वाब देखा है? अब वहाँ जनाब ज़हरा भी तशरीफ फरमा है, हसनैन है, मौला अली है। जनाब ज़ैनब अपना ख्वाब बयान कर रही है नाना से। नाना मैंने देखा है सहरा में तन्हा हूँ, एक सहरा है, एक बयाबान है जिसमें मैं तन्हा हूँ। नाना तेज आंधी चल रही है और उसकी वजह से मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, मगर कुछ देर बाद आंधी के झोंके से वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना मैंने दूसरे दरख्त का सहारा लिया, वो भी जमीन से उखड़ गया। मैंने तीसरे दरख्त का सहारा लिया, वो भी जमीन से उखड़ गया। अब दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था। नाना ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो जहमत ना देती, मगर ख्वाब आगे बढ़ता है। तेज आंधी है, सहारा कोई नहीं है, मेरे सर से चादर उतर है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। नाना मैंने देखा मेरे सर से चादर उतर है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन, तुम्हारा भाई हुसैन। एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतरेगी। मैं रोने वालों से पूछूं, जब अली अकबर जवान हो गए होंगे, जब अब्बास
جیسا بھائی نظر آتا ہوگا تو علی کی بیٹی نبی کی نواسی سوچتی ہوگی نا کہ میرے سر سے چادر کیسے اترے گی، کون سی ایسی مصیبت ہوگی جس کو میرے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ لیکن جب کربلا میں عصر عاشور جناب زینب کے سر سے چادر اتاری گئی تو جناب زینب نے نہر کی طرف رک کر کے عباس کو آواز دی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب میں رونے والوں سے یہ بھی سوال کروں، اپنے آپ سے سوال کروں، اہل دل سے سوال کروں کہ نبی جب اپنی نواسی کو یہ بتا رہے تھے، آج میں اور آپ 1400 سال بعد تو رو رہے ہیں، نبی پر کیا گزری ہوگی کہ میری بچی پر کیا گزرے گی، میرے حسین پر کیا گزرے گی، میرے حسن کو زہر دیا جائے گا، اور میری فاطمہ کے ساتھ ابھی کچھ دن بعد کیا ہوگا۔ عزادارو، جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا۔ جب اس نے لات ماری ہے تو وہ دروازہ جناب زہرا پر آیا، اور آیت اللہ فضل اللہ قمبانی کہتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار بول کہ سزاوار آن در و دیوار بول، جس سینے میں اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا کیا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسئلے کے قابل تھا؟ آواز دی فضا مجھے سنبھالو۔ حتیٰ یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جب دروازہ گر گیا، بیوی دروازے کے نیچے تھی، جو لوگ اندر داخل ہوئے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ پیر رکھ کر گزرنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے نیچے فاطمہ ہے، تو میں نے اپنا پیر ہٹایا یہ سوچ کر کہ اس بیوی کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا بغض غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا۔ حق ہے نا علی کا کہ غسل دیتے ہوئے روئے، مولا علی کا حق ہے نا کہ غسل دیتے ہوئے روئے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے علی کی رونے کی آواز گلی میں سنی، سیدہ کی تدفین کے بعد جب میں نے پوچھا یا علی آپ جیسا صابر امام کوئی نہیں، مگر آپ کی آواز گلی میں آ رہی تھی، فرمایا سلمان جب میں نے زہرا کو غسل دیا، جب میں نے فاطمہ کو غسل دیا تو 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بازوؤں پر ورم تھا، میری فاطمہ میرے سامنے ماری گئی۔ عزادارو، میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ کے ساتھ اختلاف شدید تھا، ایسا ہوا کہ میں نے اپنی زوجہ کو غصے میں آ کے ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، دیکھو میں نے غصے میں تمہیں تماچا مار دیا، مجھے معاف کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھے کہا آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماری۔ جب آپ نے مارا تھا ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور ایک ہی بات کہتی ہے اما آپ کو بابا نے مارا، اما آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں اپنی ماں زہرا کے ساتھ تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجلس ہو گئی اللہ۔ جب گریے کی آوازیں بلند ہو جائیں تو سمجھے مولا کی نظر ہو گئی، بیوی کا کرم ہو گیا، ہماری عبادت قبول ہو گئی۔ دربار میں جناب زہرا نے فدق کا مطالبہ کرتے ہوئے پہلے اپنے ہبہ کا مطالبہ کیا کہ مجھے نبی میرے بابا دے کر گئے، پھر میری بیوی نے وراثت کا دعویٰ کیا۔ وہ جو ہبہ کا جب دعویٰ کیا نا بیوی نے کہ مجھے میرے بابا دے کے گئے، تو پہلے تو انہوں نے کہا گواہ کون ہے؟ تو بیوی نے مولا علی کو، جناب ام ایمن کو اور حسنین کو پیش کیا، جو گواہیاں قبول نہیں ہوئی۔ پھر بیوی نے بابا کی تحریر دی، تحریر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نبی نے جناب زہرا کو یہ باغ دیا ہے، اور ایک باغ نہیں 6 باغ تھے، فدق تو ایک باغ تھا، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور باغ بھی تھے، وہ نبی نے لکھ کے دیا ہوا تھا۔ ایک شخص نے اسے دیکھا، کاتب کو کہا کہ لکھ کے دے دو، ان کے پاس تو نبی کی تحریر ہے۔ تو ایک اور شخص وہاں آگے آیا اور اس نے جناب زہرا سے وہ تحریر چھین اور چھین کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عزاداروں، میں نے کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک ہفتے میں ہی
چاندی چاندی ہو. وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے, اور مجلس پڑھتے پڑھتے جلدی سے اتر کے جاتے تھے, ٹکڑوں کو اٹھا کے لا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے کتنی دیر لگی. روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی. مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں. تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی. بابا کی تحریر اٹھاتے اٹھاتے اب فاطمہ کے پیروں میں دم نہیں رہا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ